الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن تاریخی واقعات میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک صحابی رسول کا بڑا زبردست واقعہ سماعت کریں گے جو قرآن پاک کی آیات میں بھی مذکور ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً نہیں آیا، آیت کے تحت تفاسیر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق دے۔ جنگ تبوک کے موقع پر ایک پوری صحابہ کرام کی اور دیگر افراد جو منافقین میں سے تھے، صحابہ کرام میں 3 افراد ایسے تھے جو کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ وہ جنگ سے پیچھے اس وجہ سے رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ اس میں سے ایک جو تھے وہ حضرت ابن مالک تھے، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، اور بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ جب وہ پیچھے رہ گئے، پیچھے تو رہ گئے، چلے کوئی بھی وجہ ہو پیچھے رہ گئے، بعد میں جب نبی علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لائے، پیچھے رہنے کی ایک وجہ جو لکھی گئی وہ یہ لکھی گئی کہ آپ کے پاس عالی شان گھوڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام پیدل گئے ہیں، میں بعد میں گھوڑے سے جاؤں گا، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، لیکن پھر وہ سستی ہوتی گئی اور آپ نہیں جا سکے۔ آپ یقین رکھیں اس بات پر کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو جو ہوا ہے نا، وہ سب ہمارے لیے ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے محفوظ فرمایا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ایسا کوئی عمل ہوا وہ ہمارے لیے ہوا کہ ہمیں صحیح بات کی رہنمائی مل جائے۔ ان کا کوئی بھی سوال حضور کی بارگاہ میں وہ ہمارے لیے تھا۔ یہ میں نے آپ کو ایک بنیادی بات بتائی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پوچھتے ہیں کون کس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ منافقین اپنے اپنے بہانے بناتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اور حضور بھی جانتے ہیں کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں بھی کوئی بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور سے کس طرح سے میں کوئی بات کہوں، تو جب میری باری آئی تو میں نے کہہ دیا کہ حضور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا اور مجھ سے بات مت کرنا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کہا کہ تمہاری بیوی کو بھی تم چھوڑ دو۔ تو بولا طلاق دے دوں؟ بولا نہیں، ان کو مائکے چھوڑ دو۔ بھئی بیوی بچے سب چلے گئے، گھر میں اکیلے ہیں، روزانہ آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، کہتے ہیں کہ 50 دن تک حضور نے مجھ سے بات نہیں کی۔ 50 دن گزر گئے، ایک ایک دن مرنے کے برابر تھا کہ مجھے موت آ جاتی وہ زیادہ بہتر تھا اس کے مقابلے میں۔ اور کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی تشریف لے جاتا نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ میرے پاس بیٹھے ہیں لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کہتا، سب مجھے دیکھتے عجیب و غریب، یہ جو منافقین تھے وہ عجیب و غریب جو ہے نا پیش کرتے معاملہ۔ عیسائی بادشاہ کا خط میرے پاس آیا، کہا کہ تم تو سردار بننے کے قابل ہو، تم نے کیا رونا دھونا لگایا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایسا موقع اتنا خطرناک، یہ بات زیادہ خطرناک تھی۔ آپ فوراً مسجد نبی تشریف لے گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعا کی، مولا اتنا بڑا امتحان مجھ سے لیا جا رہا ہے، مولا نہیں، مولا اتنا بڑا امتحان نہ لے۔ اب کافروں کو یہ لگنے لگا ہے کہ میں مسلمانوں کی صفوں سے نکل چکا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے حضور کا دامن چھوڑ دوں۔ جب یہ بات انہوں نے کی اور گھر گئے، رات میں گھر گئے، صبح فجر تک روتے رہے، اور صبح فجر کے وقت ایک نبی علیہ السلام کے غلام آئے گھر پر ان کے پاس اور کہنے لگے کہ تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، حضور بلا رہے ہیں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، جبریل تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس مال کی وجہ سے میں نہیں جا سکا،
سارا مال میں نے اپنا راہ خدا میں دے دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہ بس میری توبہ قبول ہو گئی، نبی علیہ السلام نے مجھ سے بات کر لی، اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ آپ بتائیں ایسی توبہ آپ نے کی، ایسی توبہ کی کہ جو صحابہ کرام کو اتنی پسند آئی، حضور کو اتنی پسند آئی کہ جب حضور نے بلایا تو بڑا نوازا۔ آپ بتائیں ایسی توبہ، شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔